باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ARYQ TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان میں ایک خصوصی سیگمنٹ جو کہ خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا نام ہے اسلام اور خواتین، کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز ندا نسیم کاظمی آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ جناب، آج کے پروگرام کا سرنامہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق روزوں کا مقصد ہی تقویٰ بیان کیا ہے، تاکہ تم لعلکم تتقون متقی بن جاؤ۔ تو جناب، یہ تقویٰ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، آج ہم اس تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ پرخار راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیسے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ارشادات اس تعلق سے کیا ہیں، اور جناب ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے کہ اپنے ارد گرد پاکیزگی کا اور پرہیزگاری کا ایک ایسا حصار کھینچ لینا کہ پھر گناہوں کی آلودگیوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو ہمہ وقت بچاتے رہنا، اور ایسے بچاتے رہنا کہ واجبات کی ادائیگی کے لیے ہم سب کمر بستہ ہو جائیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے۔ میری جو مہمان اسکالر تقویٰ کے فضائل قرآن حکیم کی روشنی میں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بتائیں گی۔ ماشاءاللہ خوبصورت عربی لہن رکھتی ہیں اور مدلل اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر جہان شاہ، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں، یہ ایک مہمان تو ہے نہیں، ماشاءاللہ دو بہنیں ہیں جو بہت عمدہ پڑھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ان دونوں بہنوں کو حضور کی ثنا و توصیف کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیرہ فہیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ان کی بہن موجود ہیں سحر عدیل، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں کو رمضان مبارک ہو، اور میں چاہوں گی کہ نعتیہ کلام سے آغاز کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 مولا مولا میرے مولا
مولا مولا مولا مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاء اللہ. ماہ سیام کی خوبصورت ساعتیں ہیں، آپ کو مبارک ہوں. اور مجھے یہ بتائیے کہ تقویٰ جیسے کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے، قرآن کریم میں اس تعلق سے کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. پوری امت الاسلام کو دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم. قرآن پاک میں تقویٰ کے حوالے سے جگہ جگہ بہت تفصیلی آیا ہے. سب سے پہلی آیت جو اس کے حوالے سے جو میں بیان کرنا چاہوں گی وہ قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والوں تقویٰ کرو جو اس کا حق ہے، اور تب تک مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. تو تقویٰ جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرو جو اس کا حق ادا کر دو وہاں تک. تو تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ایک عربی میں ایک پورا شعر کی طرح اس کو بیان کیا گیا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے. التقویٰ ہوا الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے خوف. جلیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف. والعمل بالتنزیل، اور عمل اس پہ کرنا جو کہ اتارا گیا ہے، جو کہ قرآن ہے. والرضا بالقلیل، اور کم میں راضی ہو جانا، یہ تقویٰ ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور استعداد تیار رہنا قیامت کے دن کے لیے، جس دن کے آپ کو جانا ہے، جو کہ آپ کے ہر انسان کے لیے جو قیامت کا دن ہے وہ اس کی موت کا دن ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. اور جو اجتماع قیامت ہوگی اس کا تو وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بتایا نہیں ہے. تو استعداد لیوم الرحیل، کہ اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہو کہ جب بھی وقت آ جائے تو پھر آپ اس طرح سے تیار ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن کے اوپر تقویٰ کرو جو کہ یہ آخر میں آیا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن کے لیے پوری طرح سے ایکوپڈ رہو، تیار رہو، جس دن کے تم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں لا فرق بین عربی ولا عجمی الا بالتقویٰ، کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو مطلب تقویٰ کی فضیلت اس طریقے سے بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تقویٰ کے تھوڑے سے فضائل میں چاہتی ہوں کہ آپ اور بیان فرما دیں. تقویٰ کے فضائل، تقویٰ کے بے تحاشا فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ تقویٰ کرتے ہیں تو آپ کو غیب سے آپ کے لیے راستے نکال دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے لیے کہاں سے غیبی راستے نکلنے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ آپ جہاں سے سوچتے بھی نہیں ہیں وہاں سے آپ کا رزق آپ کے لیے آ جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو تقویٰ کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا خلق ہے جو ساتھ منسلک آتا ہے، اور وہ ہے صبر علی البلیات. اگر کوئی ایسی آزمائشیں ہیں اس کے اوپر صبر کرنا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا، تو پھر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی محسنین کا، حسنات کرنے والوں کا کبھی بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے. قرآن کریم میں متقین کے کیا اوصاف ہیں، کیا علامات بتائی گئی ہیں؟ اس پیرائے میں بتائیے کہ جس طرح آپ نے سمجھایا کہ حتی الامکان ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور جیسے کہ اللہ کا حق ہے تو کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم، اور حق ادا کرنے کی اگر کوشش کریں تو کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں آ رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون، ان مؤمنون نے فلاح پالی جو کہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا وصف ہے ان کا جس سے اس چیز کی ابتداء کی جا رہی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو الحدیث، جو بیجا بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لا یعنی باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو
دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی آبروؤں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ جو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے اور امانت کی کبھی خیانت نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے. والذین هم لصلاتہم یحافظون. اچھا, اس آیت میں, اس پوری کی پوری آیت میں, سورہ مومنون کی یہ پوری آیات جو تسلسل سے چلی جا رہی ہیں, اس میں ایک طریقے سے لاک کیا گیا ہے ساری کی ساری چیزوں کو. سب سے پہلے صلاۃ, سب سے پہلے نماز کو دیا گیا, پھر سب سے آخر میں بھی جو صفت دی گئی ہے وہ بھی نماز کے لیے ہی دی گئی ہے کہ نماز اگر آپ نے اپنی کر لی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ساری برائیوں سے خود بخود, تو متقین کے سارے اوصاف آہستہ آہستہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو. سبحان اللہ, نماز کی پابندی ضروری ہے. ہمارے اسلاف کا, اولیاء کرام کا, بزرگان دین کا کیا طریق رہا؟ انہوں نے تقوی کے حصول کے لیے مطلب کیسے, انہوں نے کون کون سی پابندیاں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے؟ ہمارے بزرگان دین میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی بڑی مثالیں ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے شروع کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشعل راہ ہے کہ ہم لوگ ان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کسی کے جو ہے وہ خصال, کسی کی بھی اخلاق کو, کسی کی بھی عادات کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں, کہ ان کے تقوی کے کیا کیا قصص ہیں, کیا کیا ان کی باتیں ہیں. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ کو ایک بار میٹھا کھانے کی خواہش ہوئی, تو وہ انہوں نے ان سے خواہش کا اظہار کیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, کیا میں اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر لوں تاکہ کچھ دن بعد اتنا ہو جائے کہ ہم وہ میٹھا کھا سکیں. تو انہوں نے اس طریقے سے کچھ دن تک انہوں نے جمع کیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے, تو کچھ دن بعد اتنا ہوا کہ وہ جمع ہو گیا, اور انہوں نے میٹھا بنا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش کیا تو ابو بکر صدیق نے کھانے سے پہلے سب سے پہلے اس چیز پہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہم کو بیت المال سے اتنا جو آٹا ہے وہ کیا ہمیں زیادہ ملتا تھا, تو وہ کچھ بچا لیا, کہ ہم نے اس میں سے بچا لیا, یعنی کہ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. تو وہ گئے بیت المال میں اور انہوں نے اس کو بھی واپس کر دیا, اور اتنا حصہ اپنے جو ان کو ملتا تھا اس سے کم کروا کر آ گئے. تو یہ تقویٰ کی انتہا ہے کہ ہم لوگ اس سوچ تک پہنچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قدر تقویٰ اختیار کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ جگہ جگہ بہت ساری اس طریقے کی قصص ملتے ہیں. عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہم لوگ کو ملتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بادشاہ, کتنے بڑے رقبے کے اوپر ان کی ساری بادشاہت سلطنت پھیلی ہوئی تھی, لیکن ان کے اپنے گھر کا, ان کی بیٹیوں کا کیا حال تھا کہ وہ ایک بار اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بیٹیاں دوپٹے سے اپنے منہ کو چھپا رہی ہیں, اور جو ہے وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس طریقے سے کر رہی ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ ہاں, آج ہم لوگوں نے پیاس سے روٹی کھائی ہے کہ آپ کو ہماری منہ کی مہک سے ناگواری نہ گزرے, تو اس وجہ سے ہم اس کو چھپا رہے ہیں. تو وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹیاں, اور وہ ان لوگوں کا یہ حال تھا. اسی طریقے سے ایک بزرگ ہیں ہمارے بابا, ان کا قصص سناتے ہیں, مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ. ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی اتنی ساری کتب انہوں نے لکھی ہیں, اتنی زیادہ کتب لکھی ہیں کہ اگر وہ صرف اپنی کتب جو ان کی کتابیں تھیں ان کو ہی فروخت کر کے اس کا صلہ لینا چاہتے تو وہ اس زمانے میں لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے. لیکن حال یہ تھا کہ ایک بار وہ رکشے میں سوار ہوئے تھے, تو وہ رکشے والے نے ان سے 2 روپے مانگے تو ان کے پاس 2 روپے نہیں تھے. تو یہ حالت ہمارے جو علماء کرام, جو ہمارے اولیاء سلف الصالح ہیں, ان کا یہ تقویٰ کا حال ہوتا تھا کہ انہوں نے دنیا کے لیے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں. ان کی جو بھی اکوپمنٹ تھی, جو بھی ان کی تیاریاں تھی, وہ ساری کی ساری آخرت کے لیے تھی, اور امت کی فکر میں تھی کہ کس طرح سے امت کی فکر کی جائے, کس طرح سے تبلیغ کا کام کیا جائے, کس طریقے سے اللہ کی کلام کو آگے سے زیادہ آگے پہنچا دیا جائے. تو اس فکر میں ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی گزاری. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. فکری اور اصلاحی گفتگو آج بھی آپ کی جانب سے رہی, میں بہت ممنون ہوں آپ کی. ناظرین, گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں. بات ہوئی تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے. تو جناب, سب سے پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حصول علم دین کی جانب توجہ کی جائے. وہ اس لیے کہ جو اللہ کی ذات کو پہچانے گا, جس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا, اس کی خشیت ہوگی, وہ پھر اپنی موت کی اور اپنی آخرت کے فکر بھی کرے گا اور اس کی تیاری بھی کرے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ تقویٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ منازل اتنی کامیابی سے طے کرتا ہے کہ پھر قرب الہی کی اعلیٰ ترین منازل پہ وہ فائز ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ سے نزدیک کرے, ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیاری اسکالر کو اور آپ دونوں کو سلامت رکھے. میں آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں, اور آپ کی خوبصورت آواز پہ ہی اختتام ہوگا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے.
وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں۔ کیا معاف ان کو جو آئے تھے، جو صحابی روزے کو توڑ کر، جو صحابی روزے کو توڑ کر وہ سزا کی حد سے بھی چھوڑ دیں، وہ سزا کی حد سے بھی چھوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،